بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج منگل ہے اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، مختصراً میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے پوری دنیا کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جسے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کے نام سے جانتے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس وقت یہ جو موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے اس سے دنیا میں استفادہ حاصل کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ خاص طور سے جو جاپنیز گرینڈ ماسٹرز ہیں انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے جسے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اسی لیے پرنس آف ہیلنگ کا لقب بھی دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کو۔ تو آج ہم جو بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے، وہ ہم بات کریں گے HMF کے حوالے سے، ہم بات کریں گے PMBL کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے گزشتہ پروگرامس کے اندر سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں بات کی، لیکن جہاں تک HMF کا تعلق ہے اس پر ہمیں جو لوگوں نے کال کیا یا جو آپ کے اسٹوڈنٹس رہے کبھی، تو انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے۔ اچھا، میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں یا کل کیا یا آنے والی کل ہم یہ پروگرام کریں گے، تو اس پروگرام کے کچھ نئے ویورز ضرور ہوتے ہیں، نئے لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو HMF کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ پوری سی ڈیٹیلز بتائیں، کچھ ڈیفینیشن کہ HMF ہے کیا اگر کوئی HMF کی کلاسز اٹینڈ کرتا ہے تو کتنے اس کلاسز لینی ہوں گی، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ HMF مین ہیومن میگنیٹک فورس، ہیومن میگنیٹک فورس یعنی انسان کی مقناطیسی طاقتیں جو ان کو اپنے گولز کے لیے انہیں اچیو کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، زندگی کی جو بڑی مقاصد ہے، جو ان کے زندگی کا مقصد ہے حاصل کرنے کے لیے، ہم ایک پاور ہیں، طاقت ہیں، ہم مشین بھی نہیں ہے، ہم ایک طاقت ہے، ایک فریکوینسی ہے۔ انسان جو ہے نہ مشین ہے نہ اینیمل ہے، یہ ایک فریکوینسی ہے، ایک پاور ہے، ایک انرجی ہے، اور ایک لہر ہے، ویو ہے انسان۔ تو یہ آج سائنس نے بھی ثابت کی ہے، اور مذہب نے تو کئی ہزار سال پہلے کہا ہے۔ تو انسان جو ہے ایک الیکٹرو میگنیٹک مشین کے نام سے یاد کرتا ہے سائنس میں، لیکن میٹا فزیکل سائنس اسے مشین نہیں کہتے، اسے فریکوینسی کہتے ہیں، اسے پاور کہتے ہیں، اسی طاقت کہتے ہیں جو انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آتی ہے، اس کو سب سے زیادہ سائنس کے حوالے سے 12 میٹر تک انسان کے اورا، یعنی انسان کے وجود پھیلا ہوا ہے 12 میٹر تک، 12 میٹر ادھر، 12 میٹر ادھر، 12 میٹر ادھر، 12 میٹر میں یہ پھیلا ہوا ان کی باڈی ہے۔ اب ہماری باڈی زیادہ سے زیادہ آدھا میٹر ہوں گی چوڑائی میں، آدھا میٹر یا کچھ زیادہ ہوگا، کچھ لوگوں کے زیادہ ہوں گے، ایوریج آدھا میٹر کہہ سکتے ہیں، آدھا میٹر۔ لیکن باڈی جو ہمارے اصل باڈی ہے وہ 12 میٹر تک ہے، جہاں ایک آدھا میٹر اور 12 میٹر بہت فرق ہے۔ ہم اگر دوسرے لفظ میں یہ کہیں گے جو ہماری جیسا کہ آپ نے کہا کہ آدھا میٹر ہے، لیکن
اس کی جو ریز ہیں وہ احاطہ کرتی ہیں 12 میٹر تک کا. ہاں بالکل احاطہ کرتے ہیں ارد گرد کو 12 میٹر تک. اچھا 12 میٹر ہمارے باڈی پھیلے ہوئی ہے، جسے اصل باڈی کہتے ہیں، جسے ایتھرک باڈی کہتے ہیں، جسے اورا کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں مثالی جسم کہتے ہیں، مثالی جسم کہتے ہیں. یعنی بڑا خوبصورت لفظ ہے اردو میں. جی سب سے بہترین لفظ جو ہے نا اردو میں ہے اس کے لیے، مثالی جسم. مثالی جسم. مثالی جسم. جی جی جی. مثالی جسم جو ہے ایک 12 میٹر تک ہے. یعنی ایک ہمارے دوسرا مثل جو ہے، جی جو شکل یعنی مثل، ایک دوسرا جو ہمارا مثال ہم کہہ سکتے. صحیح. لیکن مادی طور پہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ہم اس چیزوں پہ اسٹڈی نہیں کرتے، اگنور کرتے ہیں. لیکن جیل سائنسز اس پہ اسٹڈی کرتا ہے، ریسرچ کرتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں، لوگوں کے علاج ہوتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں. ہائی فریکوینسی پہ جب پاور ہمارے اندر باڈی میں چلتے ہیں تو اس صورت میں ہم محسوس کرتے ہیں اس پاور کو. ایچ ایم ایف جو ہے ایک بہترین فارمولا ہے فار سکسیس، جو ہم اپنے ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز، ایئرلی گولز اور ہم اپنے ایم کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو. اچھا ایک بہترین ساتھ طریقہ ہے. دنیا میں بہت سی طریقے، این ایل پی ہے، سلوا مائنڈ میتھڈ، مائنڈ کنٹرول ہے. لوگوں نے اور بھی بڑی طریقے بنائے ہوئے، لیکن جو سب سے زیادہ جو مائنڈ کو یعنی یوز کرنے کی جو طریقے سمجھا جاتا ہے وہ این ایل پی ہے اور سلوا مائنڈ میتھڈ سے سلوا مائنڈ کنٹرول ہے. لیکن اس سے بیسٹ اور بہترین جو ہے ایچ ایم ایف ہے، کیونکہ اس میں بہت سی ٹیکنیکیں جو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے، اور اگر کسی کو سمجھ آئیں بھی تو وہ اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے، بہت سارا کچھ چاہیے. لیکن اس کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو چند منٹ میں اٹیون کیا جاتا ہے، اور چند منٹ کے بعد آپ اپنے گولز کو آپ اچیو کرتے ہیں. یہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو رزلٹ دیتے ہیں بہترین سے. اگلے دن آتے ہیں اسٹوڈنٹس، ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. اور یہ پریکٹیکل کام ہے، اس میں چاہے بچہ ہو، کچھ بھی ہو، فارمولوں کی ضرورت نہیں ہے، پڑھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو اور بورڈ پہ لکھتے جاؤ کچھ کرتے جاؤ. یہ صرف اٹیومنٹ ہے، بس اٹیوم کیا گیا جو آپ کے دلی، جو آپ کی جو کچھ چاہتے ہیں لائف میں، جو زندگی میں آپ چاہتے ہیں، کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پہ یہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسا کام نہیں ہے جو کہ الحمدللہ ہوتا نہیں ہے، لازمی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیے. سائنس کے حوالے سے ہم اپنے 4 to 5% پاور کو استعمال کرتے ہیں، یا 3 to 4%، 3 سے 4 ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا نے اتنی ترقی کی ہے. اگر 100% کریں تو کہاں سے کہاں پہنچے. 100% تو چاہے دنیا جتنی بھی ترقی کرے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ترقی مادی طور پہ ہم نے کیے، اندرونی طور پہ نہیں کیے. اندرونی طور پہ اس لیے نہیں کیے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم اندرونی طور پہ ہم نے اسٹڈی، اپنے مطالعات نہیں کیے. ہم باہر کے مطالعات کرتے ہیں، بلکہ ہم ترقی نہیں کر رہے. ہاں یہ تو مادی ترقی ہے، ہم ترقی بالکل نہیں کر رہے. ہم جو ہے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس مصنوعی دنیا کا اینڈ جو ہے اس کی زبان سے، میں ایک سائنسدان، میں نے سائنس پڑھے، آپ نے پڑھے. اینڈ کیا ہے سائنس کا؟ سائنس کا اینڈ جو ہے وہ تباہی ہے، ان کے اپنی زبان سے. تو ہم ترقی نہیں ہے، اس کو ترقی نہیں کہہ سکتے، اس کو قیامت کہہ سکتے، اس کو آگ کہہ سکتے. اس کو آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی زیادہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، مصنوعی دنیا نے کچھ نہیں کیا. ایک وقت، ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے، ایک وقت ہوگا یہ دنیا بہت محدود لوگوں کے پاس ہوں، کیونکہ مادی دنیا ہے ایسے.
اور وہ ایک وقت نہیں، آج ہے، آج بھی ہے، محدود لوگوں کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا، پورا دنیا محدود لوگوں کے ہاتھ میں. تو سائنس نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، نہ تو اخلاق سکھایا، نہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسانیت یا وہ دل سوزی یا دلی ایک مہربانی یا کوئی اس طرح، وہ بھی نہیں سکھایا ہمیں. ہمیں صرف یہ سکھایا ہے کہ کمائیں کیسے، آگے بڑھیں، مشین کیسے لیں، کس مشین میں کس طرح کے ہماری زندگی اجیرن کر رہی ہے. جتنا سٹریس اور ٹینشن اس مادی دنیا میں ہے اتنا کسی بھی دنیا میں نہیں ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے. میں آپ بتاؤں کہ میں پچھلے پروگرامز میں میں اپنے لوگوں سے، آپ سے شاید میں نے شیئر کیے کہ پتہ نہیں ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں نے کیے. بات یہ تھا کہ اس میں نے یہ کہا کہ میں گاؤں گیا تھا تو میں نے دیکھا لوگ سچے دل سے ہنستے ہیں، کیونکہ نظر آتا ہے، مجھے تو نظر آتا ہے کم سے کم، تو لوگ سچے دل سے ہنستے ہیں. حقیقت میں یہاں پر مصنوعی ہنسی ہوتی ہے، مصنوعی ایسے ہوتے ہیں، بس وہ ایسے عجیب سا آتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں پر سچے دل سے لوگ ہنستے ہیں. پہاڑوں میں گیا، لوگ کھیلتے ہیں، سچے دل سے کھیلتے ہیں. یہاں پر سب کچھ مصنوعی ہوتے ہیں، وہ یہ خراب نہ ہو جائے، یا میرا یہ ہے، یا میرا یہ حیثیت ہے، یا ایسا ٹینشن یا ہوتا ہے، موبائل ہے اور یہ مصنوعی دنیا سے جلدی یہ کر لو، وہ کر لو. وہ عجیب سی کیفیت ہے لوگوں کی، بڑے عجیب سے ہیں، بڑے سٹریس کا شکار ہیں، مختلف عادات میں مبتلا ہو کے مختلف زندگی گزار رہے ہیں، مختلف قسم کے لائف ہے لوگوں کے. اور پھر اور ہم نے جتنے بھی ترقی کیے ہیں، ہمارے تمام کے تمام یعنی مادی ترقی جو ہم نے کی ہے، اسی ترقی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دنیا کے بہت ہی محدود ممالک میں قانون کا تھوڑا قانون ہے، لیکن وہ قانون بھی مصنوعی ہے، دکھاوے کا ہے سارا کچھ. تھوڑا بہت قانون وہاں پر تھوڑا نظر آتا ہے جو تھوڑا انسانی اہمیت تھوڑا بہت، لیکن وہی ترقی یافتہ ممالک دوسرے اقوام کو استعمال کرتے ہیں، کسی طریقے سے دوسرے اقوام کو استعمال کرتے ہیں. اور تو یہ تو ترقی نہیں ہوا، اس کو تو ہم ترقی نہیں کہہ سکتے. مشین بنا دی ہم نے، مشین نے ہمارے بیڑا غرق کر دیا، ہماری باڈی کا نظام خراب کر دی. ایک اچھا خاصا ترقی یافتہ آدمی، ایک بہت بڑا بزنس مین بیمار ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. ترقی کیا ہوا؟ ہارٹ ڈیزیز اتنے زیادہ ہو گئی، ٹینشن ڈپریشن اتنا زیادہ ہو گئے، بلکہ آج کل تو نوجوانوں میں بھی ہارٹ اٹیک، ہارٹ ڈیزیز نوجوانوں میں بھی آ چکے ہیں، ٹینشن ڈپریشن بچوں میں بھی آ چکے ہیں. اور پرانے زمانے میں نہیں تھا، ایسا ہوتا نہیں تھا. اب بہرحال اگر بیماریاں ہوتے پرانے زمانے میں تو جراثیم سے ہوتے. ابھی بھی دیہات میں جو بیماریاں وہ جراثیم سے، وہ اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو شہر کی بیماریاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. ٹینشن صحیح ہے، ڈپریشن صحیح ہے.